خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم 21ویں اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے، غور و خوض کریں گے، اور ان تلاوتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ خدا ہمیشہ اختیار دینا پسند کرتا ہے۔ جیسے ہم بزرگ آدم کی کہانی میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ آدم کو عدن کا باغبان بھی بنایا اور نگہبان بھی ٹھہرایا، یعنی وہ باغبانی بھی کرے اور نگہبانی بھی کرے، نئے پودے بھی لگائے اور پرانے پودوں کی رکھوالی بھی کرے۔ اور یہ اختیار دینے کا کام ابتدا سے ہو رہا ہے۔ خدا اپنا اختیار، اپنی برکت اپنے لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں خدا کے کام کو آگے بڑھا سکیں اور خدا کے کلام کو پھیلا سکیں۔ ہم بزرگ موسیٰ نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا نے انہیں چنا اور اپنا اختیار انہیں دیا تاکہ وہ یہودی قوم کو فرعون کے چنگل سے چھڑائے، غلامی سے رہائی عطا کرے اور قوم آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکے اور خدا سے اور زیادہ برکات پائے، اور یہودی قوم کے ذریعے خدا اپنا جلال اس دنیا میں ظاہر کرے۔ اور بہت سی شخصیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو آج کی تلاوتیں ہیں ہمیں دو عظیم شخصیات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پہلی تلاوت ہم اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے 22ویں باب میں سے پڑھتے ہیں، جس میں ایک انسان کو شبنا کو رد کیا گیا ہے اور اس کی جگہ الیاکیم کو اس کی جگہ پر مقرر کیا گیا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے۔ عزیزو، پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنی رہائش کے لیے، اپنے خاص لوگوں کے لیے شہر تعمیر کیا کرتے تھے، اور شہروں کے ارد گرد دیوار ہوا کرتی تھی، اور مختلف جگہوں پر بڑے بڑے دروازے یا گیٹ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ لوہا عام نہیں تھا، یا تالا بنانے کا کام بھی اس زمانے میں لوہے سے تالا بنانے کا کام عام نہیں تھا، تو لکڑی کے تالے، بڑے بڑے تالے بنائے جاتے تھے، اور چونکہ تالا بہت بڑا ہوتا تھا، گیٹ بھی بہت بڑا ہوتا تھا، تو اس کی تالے کی جو چابی ہے یا کنجی ہے وہ بھی بہت بڑی ہوتی تھی، اور بعض اوقات وہ کنجی کندھے پر رکھ کے لے جائی جاتی تھی۔ تو خداوند خدا اس زمانے میں اختیار دیتا ہے، کنجی سپرد کرتا ہے الیاکیم کے سپرد، تاکہ یروشلم کے جتنے بھی پھاٹک ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، گیٹ ہیں، ان کی کنجی الیاکیم کے پاس ہو، تاکہ جو بھی یروشلم میں آنا چاہتا ہے اس کے اختیار کو تسلیم کرے اور پھر یروشلم میں داخل ہو۔ ہیکل کے یا یروشلم میں جتنے بھی، ہیکل کے علاوہ بھی جتنے خزانے تھے جہاں پر ہدیہ جمع ہوتا تھا اور سرکاری پیسہ بھی جمع ہوتا تھا، اس کی چابی بھی الیاکیم کے پاس تھی۔ تو خدا نے اسے اپنا اختیار دیا، چابی دی، کنجیاں اس کے سپرد کی، تاکہ وہ یروشلم میں اور یہودی قوم میں خدا کی طرف سے بابرکت انسان بن کر، اختیار والا انسان بن کر خدا کا کام کرے۔ اور یہی بات ہم نئے عہد نامے میں
खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक और मुकद्दस शमऊन पतरस के मुतल्लिक पढ़ते हैं। पुराने अहदनामे में खुदा बाप ने इख्तियार इलियाकीम को दिया और नए अहदनामे में यही इख्तियार खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने प्यारे शागिर्द, अपने मोतबर शागिर्द, अपने बाबरकत शागिर्द मुकद्दस शमऊन पतरस को यह इख्तियार दिया। अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब में हम पढ़ते हैं, जो आज के इतवार की तिलावत है। इसमें फरमाया गया है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया, कैसर फिलिप ने अपने नाम पर एक बहुत बड़ा शहर तामीर करवाया और वो कैसरिया फिलिप्पी के नाम से मशहूर हुआ। तो आप सब जानते हैं, कलीसिया की तारीख में भी ये बात लिखी गई है कि जो कैसर होते थे वो अपने आप को खुदा कहलवाना पसंद करते थे और फिर यही इख्तियार अपने नायबीन को भी दिया करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर इस शहर में आकर यह काम किया कि अपना इख्तियार कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में जब विजिट पर आए, उस इलाके में गए तबलीग के लिए, तो अपना इख्तियार अपने शागिर्द को तवीज करते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जब उस इलाके में पहुंचे तो खुदावंद यीशु मसीह क्वेश्चन रेज करते हैं, सवाल उठाते हैं, शागिर्दों से पूछते हैं, लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं? तो शागिर्दों ने उसका मुख्तलिफ किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी बाज यूहन्ना इस्ताबागी कहते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्ताबागी है या यूहन्ना इस्ताबागी की तरह काम करता है, यूहन्ना इस्ताबागी वाली जुर्रत इसमें है, यूहन्ना इस्ताबागी की तरह तबलीग करने का अंदाज खुदावंद यीशु मसीह का है। यानी उन्होंने कहा, जी यूहन्ना इस्ताबागी मुर्दों में से जी उठा है। कुछ ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह इलियास नबी के साथ मिलते जुलते हैं, इलियास नबी हैं। कुछ ने कहा इर्मिया नबी की तरह इनकी जिंदगी है, और किसी ने कहा नबियों में से कोई नबी है। तो ये चार किस्म की राय हमें खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लक मिलती है, जो उस जमाने में, खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में लोगों में पाई जाती थी कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्ताबागी हैं, खुदावंद यीशु मसीह इलियास की तरह हैं, खुदावंद यीशु मसीह इर्मिया जैसे हैं, या खुदावंद यीशु मसीह नबियों में से किसी नबी की तरह हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर सवाल किया कि ठीक है, ये तो लोगों की बात है कि लोग मुझे क्या समझते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, उनकी राय अपनी जगह पर, लेकिन अभी तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो? यानी ये सवाल करने का मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पिछले चंद सालों से अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं, अपने शागिर्दों को इल्म दे रहे हैं, अपने शागिर्दों को ईमान दे रहे हैं, अपने शागिर्दों के सामने मुख्तलिफ किस्म के मौजज़ात कर रहे हैं। शागिर्दों को दुनिया के लोगों में से यीशु मसीह ने चुन लिया है, उन्हें खास लोग बनाया है, उनके जरिए अब खुदा का पैगाम, यीशु मसीह की बात लोगों तक पहुंच रही है। उनके सामने यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। तो यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि लोगों की बात तो आम, लोगों की आम राय है, तो मेरे खास लोगों की खास राय क्या है? तो इसलिए यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? शागिर्दों में खामोशी छा गई। शागिर्दों को समझ नहीं आ रही कि अभी हम क्या जवाब दें, इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब दें। हो सकता है अपनी बात का इजहार करने में डरते हो कि कहीं हमारी बात गलत ना हो जाए, या हम कोई गलत जवाब ना दे दें, या यीशु मसीह नाराज ना हो जाएं, जैसे आमतौर पर उसातिज़ा कराम बाज़-औक़ात नाराज हो भी जाते हैं, या हमारे बड़े भी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो शागिर्द खामोश है, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एक शागिर्द
جو ہر کام میں اپنے خدا کے قریب رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میرے مطابق کیا ہے۔ میں جواب دوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کو میں کیا سمجھتا ہوں، خداوند یسوع مسیح جس کی میں پیروی کرتا ہوں میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جس نے مجھے چن لیا ہے میں اسے کیا سمجھتا اور دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہوں، دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہوں۔ تو مقدس پطرس نے فرمایا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ یعنی اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو تسلیم کرنا ہر مسیحی کے لیے لازمی اور اشد ضروری ہے، جس بات کا اظہار مقدس پطرس نے کیا۔ 11 شاگردوں کی خاموشی ایک طرف ہے اور ایک شاگرد اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کس بہادرانہ انداز میں کرتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کہ میں ایک انسان کو خدا کا بیٹا تسلیم کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ دنیا کے خطرات کی اور دنیا کی باتوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو کچھ ان کے ایمان نے انہیں سکھایا، خدا باپ نے انہیں بتایا، اس ایمان کا مقدس پطرس نے اظہار کر دیا۔ اس زمانے میں کیسر کی بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ کیسر اپنے آپ کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا اور اس کے لوگ اسے خدا کہتے بھی تھے اور اس کے بیٹوں کو پھر خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ کیسر خود بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یعنی اپنے والد کا بیٹا جسے وہ خدا مانتا ہے اس کہلوانا پسند کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں، اس وقت میں، ایسے حالات میں کسی اور انسان کو خدا کا بیٹا کہنا، اسے تسلیم کرنا اور بیان کر دینا بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن مقدس پطرس نے اس بات کا اظہار کیا، اقرار کیا اور شاگردوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں پرچار بھی کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ عام لوگوں کی عام بات ہے، خاص لوگوں کی خاص بات ہوتی ہے۔ عام لوگ کہتے تھے کہ تو خداوند ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ عام لوگوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح اس سے بہت زیادہ خوش یا انسپائر نہیں ہوئے، لیکن اپنے عزیز اور پیارے شاگرد کی بات سے خداوند یسوع مسیح بہت خوش ہوئے اور خداوند یسوع مسیح نے اسے مبارکباد دی۔ فرمایا، مبارک ہے تو شمعون بریونا۔ کلام مقدس میں بہت سی مبارکبادیاں ہیں۔ خدا سے ڈرنے والے کو مبارک کہا گیا، کلام پڑھنے والے کو مبارک کہا گیا، کلام سننے والے کو مبارک کہا گیا، کلام پر عمل کرنے والے کو مبارک کہا گیا، اور بھی مبارکبادیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ مبارکبادی جو کلام مقدس میں لکھی ہے یہ صرف مقدس شمعون پطرس کے حصے میں آئی، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، مبارک ہے تو شمعون بریونا۔ بار کا مطلب ہے بیٹا، یونا ان کے والد کا نام ہے، یا یوحنا یعنی یونا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یوحنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسد اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کی تعریف کی ہے۔ اگر خدا مقدس شمعون پطرس کی رہنمائی نہ کرتا، اگر پاک روح مقدس شمعون کے دل میں یہ بات نہ ڈالتا کہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے، جس نے تجھے چنا ہے، جو تجھ سے سوال کرتا ہے، جو دنیا کو شفا دیتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ المسیح ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا نے یہ بات مقدس شمعون کے دل میں ڈالی اور ان کی زبان پھر حرکت میں آئی
اور انہوں نے اقرار کیا کہ اے خداوند تو المسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں اس کلام پر۔ تو خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہم سبوں کے لیے بڑے بابرکت ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے اور بات کہی، یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کیفا ارامی زبان کا لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی مقامی یا مادری زبان تھی، جو گھر میں زبان بولتے ہیں، جو علاقے میں لوکل زبان ہوتی ہے، مقامی اسے ان کی ارامی زبان تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ارامی زبان کا لفظ استعمال کیا، تو کیفا ہے، یعنی تو مضبوط چٹان ہے، تو مضبوط پتھر ہے، اور اس پتھر پر، اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پرانے وقتوں میں جب کچے مکان ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں جو بڑی بلڈنگ ہوتی تھی اس میں بڑا سا پتھر تراشنے کے بعد نکر پہ رکھا جاتا تھا یا بنیاد میں رکھا جاتا تھا، تو اس بنیاد کے اوپر پھر سائیڈوں پہ اور دیواریں بنائی جاتی تھی اور گھر تعمیر کیا جاتا تھا، بلڈنگ تعمیر کی جاتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تو کیفا ہے، تو میری چٹان ہے، اور اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ کام بہت بڑا ہے، بلڈنگ بہت بڑی ہے، کلیسیا کی تعمیر بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کام کا آغاز میں تجھ سے کرتا ہوں، اس کا پہلا پتھر تو ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس بلڈنگ کے مالک ہیں، خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کے سربراہ ہیں، خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے مالک ہوتے ہوئے جس کو چاہیں، جس پتھر کو چاہیں جس جگہ رکھیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس شمعون سے کہا کہ تو کیفا ہے، میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ پھر یسوع مسیح نے فرمایا عالم اسفل کے دروازے اس پر کبھی غالب نہ آئیں گے۔ تو کلیسیا کو جو کہ رسولوں کی بنیاد پر، مقدس پترس کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح خود بھی کونے کے سرے کا پتھر ہے اور ساری بلڈنگ کا، سارے پتھروں کا وہ مالک ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ میری کلیسیا پر عالم اسفل کے دروازے کبھی غالب نہ آئیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ رہیں گے۔ میری کلیسیا خدا باپ کی حضوری میں ابدی لطف سے، ابدی مزے سے لطف اندوز ہوگی اور ابدی ضیافت میں شریک ہوگی، ابدی خوشیوں کا مزہ اٹھائے گی، اور میری کلیسیا پر عالم اسفل کے دروازے کبھی غالب نہ آئیں گے۔ پھر جو ایلیاکیم والا واقعہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کا بھی ذکر کیا، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ کنجی ایک اختیار کی علامت ہے، کنجی ایک اعتبار کی علامت ہے، کنجی اعتماد کی علامت ہے، اور کنجی محبت کی بھی علامت ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے سپرد اپنے خزانے کی کنجی کرتے ہیں۔ جس پر ہمیں اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے خزانے کی، یہ میرے گھر کی، یہ میری چیزوں کی صحیح طریقے سے رکھوالی کرے گا، کچھ ضائع نہیں ہونے دے گا، کچھ چوری نہیں ہونے دے گا، بلکہ رکھوالی کرے گا، باغبانی کرے گا، اس کے سپرد چابی کی جاتی ہے، اس کے سپرد کنجی کی جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کا سارا اختیار مقدس پطرس کو دیا اور اسے فرمایا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار اپنے شاگرد مقدس پطرس کو دے دیا تاکہ دنیا میں مقدس پطرس آدمگیری کریں، دنیا کے دوسرے لوگوں کو، آدموں کو خدا کی کلیسیا میں شامل کریں،
خواتین کو کلیسیا میں شامل کریں، بچوں کو بھی خدا کی کلیسیا کا ممبر بنائیں، تاکہ کلیسیا زمین پر پھیلتی جائے، پھیلتی جائے، پھیلتی جائے، اور خدا کا کلام بھی پھیلتا جائے اور کلیسیا بڑھتی جائے، آگے بڑھتی جائے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار کسی فرد واحد کو نہیں دیا بلکہ جماعت کو سونپا ہے۔ عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ اس انسان کی ذاتی مرضی ہو سکتی ہے۔ خدا کا کلام بہت ہی کلیئر ہے، صاف ہے، صاف بیان ہے کہ 11 شاگرد خاموش رہے، ایک شاگرد نے بات کی ہے۔ 11 شاگردوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، ایک شاگرد نے اپنا اقرار کیا ہے اور اپنے ایمان کا اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، اور جو اقرار کرے گا اسے انعام ملے گا، جو اقرار کرے گا اسے برکت ملے گی، جو خدا کے کلام کو پھیلائے گا اسے خدا اپنے لوگوں میں سرفراز کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار اپنے شاگرد مقدس پطرس کو دیا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، بائبل مقدس میں تحریر ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں تو اس میں برکت ملے گی، اگر ہم اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے، تو پھر تسلیم نہ کرنے والا خود سوچ لے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو خدا کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ خدا کو کیا مانتا ہے، جو خدا کی بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ خدا کو کیا تسلیم کرتا ہے، اور جو خدا کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ اے خداوند یسوع المسیح، تو نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ تو اس انسان کو اپنے رویے پر اور اپنے ایمان پر دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے، اسے ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے جانچ سکے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ کلیسیا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم کلام مقدس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک شوشے پر ایمان رکھیں، اور اسے جیسے جیسے تحریر کیا گیا ہے ہم اسی پس منظر میں اور اسی پیش منظر میں اسے تسلیم کریں، مانیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ آئیے خدا ہم سب کو برکت دے، اور جیسے مقدس پطرس نے اقرار کیا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا، اسی طرح ہم بھی مقدس شمعون پطرس کے ساتھ مل کر یہ ہمیشہ اقرار کریں کہ اے خداوند، اے یسوع المسیح، تو زندہ خدا کا بات کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے